اب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں کون کون سی چیزیں ثابت ہے۔ تو بحمد تعالیٰ جتنے اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں یہ تمام معمولات صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہیں، اس کی اصل بالکل حضور کے صحابہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری ہی کو اٹھا کے دیکھ لیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف تشریف لے کے آئے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3906 ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مدینہ طیبہ آمد ہوئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان مدینہ شریف سے باہر ٹیلوں پہ چڑھ چڑھ کے حضور کا انتظار کرتے تھے، سرکار کے انتظار میں سارا دن کھڑے رہتے تھے، اور جب بالکل دھوپ چڑھ جاتی پھر وہ واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری قریب ہوئی تو ایک یہودی نے مدینہ کے ایک ٹیلے پر چڑھ کے آواز دی، قال بأعلی صوتہ، حدیث نمبر 3906 ہے، قال بأعلی صوتہ یا معشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون، اے اہل عرب وہ تمہارے سردار، تمہارے مراد تمہاری آ چکے جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ فصار المسلمون الی الصلاۃ، تو تمام مسلمان اپنے اسلحہ لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ فتلقوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر الحرہ، مقام حرہ پر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے ملے، اور اسی حدیث کے لفظ ہیں وذالک یوم الاثنین من شہر ربیع الاول، یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر شریف کا دن تھا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ طیبہ آمد ہوئی۔ مہینہ بھی میلاد کا، دن بھی میلاد کا، اور امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب الوفا، ان کی سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے، الوفا میں لکھا ہے، یہ ترجمے کے ساتھ ہے صفحہ نمبر 299 پہ، کہ دن بھی پیر کا تھا، مہینہ بھی ربیع الاول شریف کا تھا، اور تاریخ بھی 12 ربیع الاول تھی۔ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ربیع الاول کے مبارک مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ طیبہ آمد ہوئی، اور اس آمد مصطفیٰ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے خوب خوشیاں منائیں، اور حضور کی آمد پر فرحت و شادمانی کا اس طریقے سے اظہار کیا کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3932 ہے، فرماتے ہیں ثم ارسل الی ملأ بنی نجار فجاءوا متقلدی سیوفہم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف پہنچ کر پھر بنی نجار کے لوگوں کو بلایا تو وہ اپنی تلواریں لٹکا کر حضور کی بارگاہ میں آئے، وکأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ وابو بکر ردفہ وملأ بنی نجار حولہ، کہتے ہیں کہ میں گویا کہ یوں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پہ تشریف فرمائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے پیچھے ہیں، اور بنی نجار کے تمام قبیلے والے حضور کے اردا گرد ہیں۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد ہوئی۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3911 فقیل فی المدینہ جاء نبی اللہ جاء نبی اللہ جاء نبی اللہ، اہل مدینہ نے حضور کی آمد پر نعرے لگائے، جاء نبی اللہ یعنی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف ینظرون ویقولون جاء نبی اللہ، ٹیلوں پہ چڑھ چڑھ کے وہ نعرے لگاتے تھے جاء نبی اللہ۔ یہ صحیح بخاری اور دلائل النبوہ امام بہقی رحمۃ اللہ کے اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ سارے نعرے، قادم رسول اللہ، جاء محمد الرسول اللہ، جاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے نعرے اہل مدینہ نے حضور کی آمد پر مارے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نعروں سے اور نعتیں پڑھ کر طلع البدر علینا، اس طرح کی نعتیں پڑھ کے حضور کا استقبال کیا۔ آگے چلیے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4923 ہے، اس میں تو باقاعدہ صاف لفظ موجود ہیں، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف آئے، لعبت الحبشۃ بحرابہم فرحا لقدومہم، تو وہاں کے حبشیوں نے اپنی برشیوں کے ساتھ باقاعدہ سے اپنی برشیوں کو لہرایا، فرحا لقدومہم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں، حضور کی آمد کی خوشی میں اہل مدینہ کے جو حبشی تھے انہوں نے اپنی برشیوں کو، تلواروں کو ہواؤں میں فضاؤں میں لہرایا اور اسے کھیل کیا، اور کس لیے؟ فرحا لقدومہم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7522، یہ کتنی واضح ہے، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرزا جیلمی صاحب کہتے ہیں، مرزا انجینئر محمد علی
وہ کہتا ہے صرف جی جناب آمد کی خوشی کرنی چاہیے صرف اور صرف روزہ رکھ کے۔ اب یہ دیکھیں کہ اہل مدینہ نے حضور کی آمد کی خوشی پر کیا کیا انہوں نے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، صرف روزہ رکھا ہے یا کہ کچھ اور بھی کیا ہے؟ نعرے بھی مارے، حضور کی نعتیں بھی پڑھی ہیں اور فضاؤں میں اپنی برشیوں کو لہرایا بھی ہے۔ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، صحیح مسلم حدیث نمبر 7522۔ عورتیں اور جو بوڑھے تھے وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، غلمان بچے اور جو لڑکے تھے وہ بازاروں میں انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا اور نعرے مار رہے تھے، ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری بحمد تعالی احادیث موجود ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3925 ہے۔ میں نے صرف احادیث جو ہے وہ ریکارڈ کروانی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی جو خوشی ہے صرف روزہ رکھ کے نہیں، روزہ بھی رکھیں، صدقات و خیرات بھی کریں اور غریبوں مسکینوں کو کھانا بھی کھلائیں، لیکن حضور کی آمد کی خوشی میں اہل سنت کا جو معمول ہے، حضور کی آمد کی خوشی میں نعرے مارنا اور حضور کی نعتیں پڑھنا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ مرحبا، یہ بھی حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3925 ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے، فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوئے۔ حتی جعل الاماء یقولون قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ، کہتے ہیں حتیٰ کہ عورتوں نے جو لونڈیاں تھیں انہوں نے یہ نعرے مارنے شروع کیے، قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے تو اس طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں انہوں نے نعرے بھی مارے ہیں، نعتیں بھی پڑھی ہیں، آمد مصطفیٰ کے نعرے بھی صحابہ کرام علیہ مردوان نے مارے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے جھنڈے لہرانا بھی صحابہ کرام علیہ مردوان کی سنت سے ثابت ہے، اور یہ ایک عظمت اور محبت کا اظہار ہے جو ہم بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ طیبہ آمد ہوئی، ابھی حضور مدینہ شریف کے باہر تھے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے، حضور کا کلمہ پڑھا، سرکار کی غلامی میں آ گئے، تو امام ابن الجوزی نے الوفا، ان کی کتاب ہے الوفا سیرت پر، الوفا بے احوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمے کے ساتھ میرے پاس کتاب موجود ہے، صفحہ نمبر 298 پر امام ابن الجوزی لکھتے ہیں چنانچہ حضرت بریدہ اور ان کے تمام ساتھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے عرض کیا مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت لوائے سیادت اور علم قیادت آپ کے ہمراہ ضرور ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ مدینہ میں جا رہے ہیں تو آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے آپ کے ساتھ جھنڈا ضرور ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ پرچم ضرور ہونا چاہیے۔ اپنی دستار کو سر سے اتارا اور نیزے پر باندھ کر اس کو فضا میں بلند کیے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلے، مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ تو سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی صحابیت کا شرف حاصل ہوا، سرکار کی غلامی میں آئے تو ان کی محبت کا انداز دیکھے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے میرا دل کرتا ہے کہ آپ مدینہ میں ایسے داخل نہ ہو، بلکہ آپ کے ساتھ ایک جھنڈا علم پرچم ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور امامہ کھول کے انہوں نے ایک پرچم بنایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اظہار کے لیے سرکار کے ساتھ ساتھ پرچم لے کے مدینہ میں داخل ہوئے۔ تو بحمد تعالیٰ پرچم لہرانا بھی صحابی کی سنت ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے وہ بھی اس بات کے لیے بالکل ہماری اس سے اصل ثابت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 4923 جس میں یہ ہے کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب حضور مدینہ میں آئے، لعبت الحبشۃ بحرابہم، حبشیوں نے اپنی برشیوں کے لہرایا، کس لیے؟ فرحا لقدومہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں، سرکار کی آمد کی خوشی میں اپنی برشیوں کو لہرایا۔ تو اب اس وقت کا کلچر تھا برشیاں لہرانا،
اور اب ہمارے ہاں کلچر کیا ہے؟ عظمت کے اظہار کے لیے پرچم لہرانا، خوشی کے وقت پرچم لہرانا۔ تو بحمد تعالیٰ اس کی اصل جو ہے وہ حبشیوں کے اس مبارک عمل سے بحمد تعالیٰ ثابت ہے۔ اور آخری پرچم لہرانے کے والے سے جو تیسری دلیل میں پیش کروں گا، امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب دلائل النبوہ، بہت بڑے عظیم محدث ہیں اور سیرت اور فضائل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 782 پہ، اور امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ضابطہ پیش کر دوں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جب الخصائص الکبریٰ میں بیان کیا ہے تو الخصائص الکبریٰ کے صفحہ نمبر 4 پہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باقاعدہ ضابطہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ عورت فیہ کلما واردہ ونزہتہ عن الاخبار الموضوعہ وما یرد، میں نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں وہ احادیث بیان کی ہیں جو احادیث موضوع نہیں ہے، میں نے اپنی کتاب کو بچا کے رکھا ہے ان روایات سے جو موضوع ہیں اور جو مردود ہیں۔ وتتبعت الطرق والشواہد لما ضعف من حیث السند، جو روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور تھیں میں نے تلاش کر کر کے ان کے طرق اور شواہد کو میں نے اس میں وارد کیا اور جمع کر دیا۔ تو اس کتاب میں میں نے کوئی موضوع اور من گھڑت روایت جمع نہیں کی۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں لے کے آئے، اور یہ اصل جو ہے یہ روایت امام ابو نعیم اصفہانی کی الدلائل النبوہ میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان مقدس ہے رأیت ثلاثۃ اعلام، فرماتی میں نے اس رات 3 پرچم دیکھے، وہ مضروبات وہ پرچم جو ہے وہ میں نے دیکھے، علمن فی المشرق و علمن فی المغرب و علمن علی ظاہر الکعبہ تھے، ایک پرچم مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبہ کی چھت پہ نصب کر دیا گیا، گاڑ دیا گیا۔ یہ ولادت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے جو پرچم گاڑے گئے تھے ان کا مشاہدہ فرمایا۔ تو بحمد تعالیٰ آمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے پرچم لہرانا بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت سے اس کی اصل بالکل ثابت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد پر تو باقاعدہ لائٹنگ اور روشنی کا اہتمام فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3618، لما کان الیوم الذی دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے، آمد مصطفیٰ ہوئی مدینہ طیبہ، تو صحابی فرماتے ہیں کہ اضاء منہا کل شیء، حضور کی آمد پر مدینہ کی ہر شے روشن ہوگی، ہر شے روشن ہوگی، ہر شے میں اللہ رب العزت نے قدرتی لائٹنگ کا انتظام فرما دیا کہ آمد مصطفیٰ پر سارا مدینہ حضور کی آمد پر اللہ رب العزت نے منور فرما دیا، روشن فرما دیا۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر کتنے اجالے اور نورانیت کا اللہ رب العزت نے سما پیدا فرمایا۔ امام ابو بکر احمد ابن حسین بہقی اپنی کتاب دلائل النبوہ و معرفت و احوال صاحب شریعہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پہ یہ روایت لے کے ہیں، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں اس وقت حضور کی ولادت باسعادت جب ہوئی اس وقت میں سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھی، فما شیء انظر الیہ فی البیت الا نور، میں جو بھی شے اس گھر میں دیکھتی تھی وہ ساری نور سے منور ہی دیکھتی تھی، حضور کی آمد پر ساری چیزیں روشن تھیں۔ اور اسی طریقے سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری روایات کو ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی، پہلی جلد کے صفحہ 82 پہ لکھتے ہیں، روایت نمبر 14 اور روایت نمبر ہے اس کا 17 دونوں میں موجود ہے کہ اضاءت منہ قصور الشام، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت ساری چیزیں روشن ہو گئی، حتیٰ کہ شام کے محل تک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے روشن ہو گئے۔ تو روشنی کا، لائٹنگ کا انتظام کرنا اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے موقع پر حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے لائٹوں کا، روشنی کا اہتمام فرمایا، اور بحمد تعالیٰ ہم بھی حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے روشنی، لائٹنگ کا انتظام